بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوہ صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر محفل اور معزز حاضرین، آج کی اس غیر معمولی بزم میں میرا موضوع خطابت ہے، فرق قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں۔ ضیاء اوقات اتحاد و یکجہتی کی ضرورت ہر دور میں مسلم رہی ہے۔ چند افراد پر مشتمل ایک خاندان ہو یا ریاست، ان کا حقیقی وجود فقط اتحاد اور اتفاق سے عبارت ہے۔ جب منتشر افراد کو شیرازہ بندی کا شعور عطا ہوتا ہے تو ملت وجود میں آتی ہے، پھر ربط ملت کا احساس ابھرتا ہے اور اشتراک عمل کی بدولت کوئی بھی قوم اپنی عظمت اور کامیابی کی داستان رقم کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ ذیلی وقار اللہ تعالیٰ کا قرآن و حدیث کی اہمیت کو، یگانگت کی ضرورت کو، استقامت کی فضیلت کو، قوت کی قوت کو، امت کی طاقت کو، دفاع کی سالمیت کو اور حب الوطنی کی لازمیت کو برقرار رکھنے کے لیے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کا اعلان کرتا ہے اور قلب و جگر پر دستک دیتے ہوئے یہ خبر کرتا ہے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا کہ آپس میں جھگڑے نہ کرو ورنہ بکھر جاؤ گے۔ معزز حاضرین، یہی وجہ ہے کہ اسلام منتشر طاقتوں کو اجتماعیت کے لڑی میں پروتا ہوا کبھی انہیں ید اللہ الجماع کا مجدہ سناتا ہے، کبھی انہیں انما المؤمنون اخوہ متنبع کرتا ہے اور کبھی انہیں وکنتم خیر امت کے لقب سے نوازتا ہے۔ معزز حاضرین، ربط ملت کی بدولت ہی فرد کو وطن اور قوم سے محبت عطا ہوتی ہے۔ وطن عزیز پاکستان کی داستان آزادی لاکھوں شہداء کے خون سے رنگ آلود ہے۔ اس مملکت خداداد کی آزادی ایک یا چند افراد کے لیے نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں فرزندان پاکستان کی منظوری ہے۔ معزز حاضرین، آپ یہ اظہار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اتحاد و اتفاق ہی کی طاقت تھی جس نے بدر کی 313 کی جماعت کو ناقابل تسلیم بنا دیا، جس نے مسلمانوں کو یکجا کر دیا، جس نے خندق جیسے مشکل اور طویل غزوے کے نتائج میں چند ایام میں اپنے حق میں سمیٹ دیے۔ اسی طرح ترموپیلا کی جنگ میں بادشاہ لیونڈاس اور 300 سپارٹنز کی کہانی میں قیمتی اسباق پوشیدہ ہے۔ سپارٹنز کی بہادری، نظم و ضبط اور قربانی کو صاف کو پیدا کرنے کے لیے ہمیں ہمہ وقت تیار رہنا ہوگا۔ معزز حاضرین، رومیوں نے اپنی سلطنت پر انتظام برقرار رکھنے اور اس کی متنوع آبادیوں میں اتحاد کے احساس کو فروغ دینے کے لیے مختلف سیاسی، انتظامی، فوجی اور ثقافتی حکمت عملیوں کو اپنایا۔ ذی وقار سلطنت فارس کے سربراہ سائرس نے نظم و ضبط کا مظاہرہ کر کے افراد کو ملت کے ساتھ جوڑا۔ ذی وقار تاج برطانیہ نے عالمی تجارت اور سمندروں پر اس کے تسلط کو برقرار رکھنے کے لیے تقسیم اور حکمرانی کی پالیسی اپنائی اور انگریزوں اور اتحاد و اتفاق کا سہارا لے کر صدیوں تک دنیا پر حکمرانی کی۔ جناب والا، جبکہ آج اس کے برعکس افراد میں تشدد و تعصب کے بیج بوئے جا رہے ہیں، انتشار کے شعلے بھڑکائے جا رہے ہیں، جغرافیائی ویلا کے جھنڈے سلگائے جا رہے ہیں، کیا بغداد و اسپین کی تباہی، سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ، سقوط بیت المقدس، عراق و کویت کا تنازع، سودان ایتھوپیا کی دست و گریبانی، مراکش اور الجزائر کی موزوں لڑائی افراد کی مقدس علاوہ نہیں۔ آج ہمیں اپنے آپ کو پھرکنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سنبھالنا ہوگا ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی داستان میں۔ معزز حاضرین، یاد رکھیے جو قوم انتشار کا شکار ہو جائے تو ایسی چراغ کی مانند ہے جس میں تیل نہیں، ایسی کتاب ہے جس میں سبق نہیں، ایسا گھر ہے جس کا کوئی باسی نہیں، ایسے جسم کی مانند ہے جس میں روح نہیں، بلکہ کہہ لیجیے کہ ایک ایسی آنکھ ہے جس میں نور نہیں۔ جناب والا، تو پتہ یہ چلا کہ اتحاد ہی وہ در نایاب ہے جو ستاروں کی جھرمٹ میں چاند کی طرح چمک کر دنیا کو لافانیت کا درس دیتا ہے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستار ایک شجر سے امید بہار رکھ۔ وسلام پاکستان۔